اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا اور اللہ جل شانہ کے انعامات کا انسان شمار کرنا چاہے تو شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے عظیم کلام میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار کر ہی نہیں سکتے، اور انسان ہے ہی ناشکرا اللہ کا، اللہ جل شانہ کا۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے میرا شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کے استعمال پر، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے پر اللہ جل شانہ اس نعمت کو باقی رکھیں گے، اور اس نعمت میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائیں گے، اور اس نعمت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ مال کی نعمت، صحت کی نعمت، عافیت اللہ نے بخشی ہے۔ یہ ساری نعمتوں کو اللہ کے حق کے ساتھ استعمال کرنے پر اللہ جل شانہ دنیا بھی بنائیں گے ان اعمال کے ذریعے سے، اور آخرت بھی بنائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنانا، اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو سنوارنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اور یہ کفران نعمت پر اللہ جل شانہ نعمت کے چھین بھی لیتے ہیں اور اس پر عذاب شدید دیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، انسان ہے ہی ناشکرا۔ تو اللہ جل شانہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، عافیت کی نعمت، جس اعتبار سے نعمت عطا فرمائی، اولاد کی نعمت، تو اللہ جل شانہ ان کا حق ادا کرنے پر اس میں جو ہے اضافہ فرمائیں گے۔ شکر کرنے پر اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نعمت کے کفران پر اللہ جل شانہ عذاب شدید دیں گے۔ نعمت تو ظاہر ہونے والی ہے، اس کا حق ادا نہ کرنے پر۔ سب سے بڑی نعمت اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو، اپنے دل کی کیفیت کو، ایمان کی نعمت، اعمال کی نعمت، ان ساری نعمتوں کو اللہ جل شانہ کے حق کے ساتھ اور جو ہے اللہ کے رضا کے ساتھ رحمت دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی و پاکیزہ طریقوں پر ان اعمال کو کرنے پر اللہ جل شانہ بلکہ نیت کی تصحیح نیت پر، صحیح نیت پر کاروبار، ہماری تجارت، ہماری ملازمت، جو بھی ہم سبب دنیا کا اختیار کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ جل شانہ کی رضا کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں تاجروں کی تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ جل شانہ فرما رہی ہے یہ مرد میدان ہیں، ان کو جو ہے اللہ نے رجال فرمایا، مرد فرمایا، کہ جن کو خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ خرید و فروخت دنیا کے کاروبار میں لگ کے اللہ کے حکم کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور سنت اور شریعت کے مطابق اپنی تجارت کے ساتھ جو اپنی تجارت میں اللہ کو حکم کو زندہ کر رہا ہے، صداقت اور امانت داری کے ساتھ اپنی تجارت کی، تو اللہ جل شانہ فرما رہے کہ یہ ان کے لیے جو مرد میدان ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی یہ سارے اسباب۔ پھر اللہ جل شانہ فرما رہے ان کی صفت کیا ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ وہ نماز ہے۔ اللہ فرما رہے نماز کی پابندی کرنے والے، جس کو اللہ کا استحضار ہوگا، آخرت کا یقین ہوگا، وہ اعمال پر اس کو استقامت آئیں گی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے بعد ذکر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اللہ نے جو مال دیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والے، اس کو حق کے مطابق اللہ نے جو مال عطا فرمایا، نعمت عطا فرمائی، اس کو جو ہے حق کے مطابق جو استعمال کرنا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت کو ان کو یقین ہے
کہ ایسے دن جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، ایسے خوف کے دن، حشر کا میدان، حساب کتاب کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ پیش ہونے والا ہے اللہ کے سامنے. تو اللہ فرما رہے کہ یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، ایسا بھاری دن آنے والا ہے. اس کی تیاری کے اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں بطور امتحان کے بھیجا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حج عمرے کو اللہ قبول فرمائے، بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور ان حج عمرے کے ذریعے سے اپنی زندگی بدلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مقام ہدایت پر جا کے اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور جو ہے ان سارے اعمال کو سیکھ کر اس کا علم حاصل کر عمل کرنے کی، اور ساری عبادتوں کو زندگی کے ہر لمحے ہر پہلو میں اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی، اور رحمت دو عالم ساسم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے قیامت کے منظر کو اور قیامت جب واقع ہوں گی اس کے حالات اللہ جل شانہ نے زبردست قرآن میں بیان فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھنے کی، اس کے ترجمے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. زبردست اللہ نے آخرت کے منظر کو بیان فرمایا. پورے انسانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یقیناً قیامت کا دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے، زبردست زلزلہ آنے والا ہے قیامت کا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وہ دن ایسا ہوگا جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے، یقینی بات ہے وہ. اللہ جل شانہ اس کا یقین ہمیں عطا فرمائے. اس روز قیامت تمام دودھ پلانے والیاں مارے ہیبت کے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل پورے دن ہونے سے پہلے گرا دیں گی. کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا. اور تو لوگوں کو دیکھے گا، انسانوں کو، کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے. وما هم بسکارا، حالانکہ وہ واقعی میں نشہ نہ ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ وہ اللہ جل شانہ کا عذاب ہی بڑی سخت چیز ہے. ایسا بھاری دن ہر انسان پر آنے والا ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، امت کو اس کا شعور عطا فرمائے. اللہ جل شانہ امت کو اس کا شعور عطا فرمائے. محدثین نے 4 حدیثیں، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 حدیثوں کو بیان فرمایا کہ ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو پوری زندگی انشاءاللہ سنت و شریعت پر اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہماری زندگی گزرے. تو ایک بڑے محدث امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 5 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی. انہوں نے ان 5 لاکھ حدیث میں سے 4800 حدیثوں کو منتخب فرمایا، جس کا نام ابو داؤد شریف، اور ابو داؤد شریف کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یعنی ابو داؤد شریف میں 8,04,800 حدیثیں ہیں. خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب ابو داؤد میں 4,800 احادیث لکھی ہیں جو بالکل صحیح ہیں، صحیح کے مثل ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان میں سے 4 حدیث انسان کے دین کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 حدیث کے تقاضوں کو زندگی کا نصب العین بنا لے، انہی کے مطابق چلتا رہے، تو پوری شریعت اس کی زندگی میں داخل ہو جائیں گی. 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4,800 حدیثیں ابو داؤد شریف میں لکھی. اللہ جل شانہ ہمیں حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے. تو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں سے 5 لاکھ حدیث یاد کی. پھر ان میں سے میں نے اپنی اس کتاب ابو داؤد شریف میں صرف 4,800 حدیث جمع کی جو صحیح یا صحیح طریقے میں ہیں. ان میں سے انسان کے دین کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں، جن 4 حدیثوں کی
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی ہے، ان میں سے ہر ایک کی وضاحت انہوں نے فرمائی۔ ان میں سے پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 7 مقامات پر نقل فرمایا ہے، جو بیانہ لکھی جا رہی ہیں۔ حضرت علقمہ ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ممبر پر تقریر کرتے ہوئے سنا، بیان کرتے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آپ کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ علقمہ بن وقاص لیس یقول سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما اعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ نیتوں پر، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اللہ اپنی نیتوں کو ہم سب کی، اور جو جس اعتبار سے دین کے اعتبار سے علماء کرام، محدثین اکرام، علماء کرام اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ سب کی کاوشوں کو اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کی نیت جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اسی لیے بات کا کہنا، بات کا سننا، دین کی بات کا، اللہ جل شانہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے۔ صرف اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ ان اعمال کو کرنا، تو بڑے سے بڑا عمل اگر نیت صحیح ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بہت بڑھا کر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ قرآن میں اللہ جل شانہ نے بار بار اس کو ذکر فرمایا، بے شمار عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ کے دین کے لیے جو مشقت اور جو تکالیف آئے اس پر صبر کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو بے حساب عطا فرمائیں گے۔ ہمارا گمان، ہمارا تصور اور ہماری تخیل میں بات آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کتنا عطا فرمائیں گے۔ جس طرح اللہ کی ذات عظیم و شان ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ کے انعامات بھی بے شمار ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ جل شانہ فرما رہے میرے بندوں کو جو ہے بشارت سنا دیجئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، اور اللہ کی پکڑ اور گرفت بھی زبردست ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اللہ جل شانہ کے وعدوں اور وعیدوں کا یقین امت میں پیدا فرمائے۔ صرف نیت صحیح کرنے کی بنیاد پر عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، بلکہ جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی عمل صحیح ہو۔ اپنے اعمال میں سب سے بنیادی چیز ہے یقین کا درست کرنا، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے عمل کرنا۔ تو اللہ جل شانہ وہ عمل، چاہے وہ دعا کا عمل، اللہ نے جو بھی اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائی ہے، صرف نیت کی صحیح بنیاد پر اللہ تعالیٰ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بنتا۔ عمل بھی، نیت بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، عمل کو دیکھنا، عمل کو جانچنا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں احتساب کا لفظ آیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کا روزہ اس طرح رکھا کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ، اللہ کی ذات عالی پر یقین کے ساتھ، اور دوسرے جو احتساب کے ساتھ اپنے عمل کو جانچنا۔ ہر عمل میں احتساب شرط ہے، احتساب بنیاد ہے اپنے عمل کو صحیح کرنا۔ مثال دی اس کی، جیسا کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو سواری کو دیکھتا ہے جس سے منزل طے کرنا ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے آدمی سفر کر رہا ہے، سواری کو وہ دیکھتا ہے کہ منزل تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچیں گی۔ پچھلے زمانے میں اونٹ اور خچروں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو وہ سواریاں اس کے پیر میں زخم ہو یا وہ خود چلنے کے قابل نہ ہو تو سوار کو کیا منزل تک پہنچائے گا؟ وہ سواری منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اس کا خود کا چلنا دوبھر ہے۔
اسی طرح ہمارے اعمال جب تک ہماری نیت اور ہمارے اعمال صحیح نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں جو عملوں پر اللہ نے وعدے فرمائے وہ پورے نہیں ہوں گے۔ خاص طور سے حج عمرے کے موقع پر علماء سے پوچھنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، اس کا علم حاصل کرنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا تمہیں علم نہیں وہ جاننے والے اہل علم سے معلوم کرے۔ اکثر جو علماء فرماتے یہودیوں کے بارے میں، یہود کے بارے میں آیتیں ہیں، تو یہ سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والوں کے لیے کہ جاننے والوں سے اس کا علم حاصل کرے۔ لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں، جس بات کی تمہیں تحقیق نہیں، اس پر عمل درآمد مت ہو، اس میں جو ہے عمل درآمد نہ کرے، اس عمل کو نہ کرے جس کا علم نہ ہو۔ پہلے علم حاصل کرے پھر عمل کرے تو عمل درست ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور جو عملوں پر اللہ کے جس چیز عمل پر اللہ کے وعدے وہ پورے ہوں گے۔ تو اپنے عمل کو جانچنا، دیکھنا، معلوم کرنا۔ اگر علم کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، اللہ کے استحضار کے ساتھ، اور سارے کاموں کو جو بھی ہم انجام دے رہے ہیں علم کی روشنی میں اور اللہ کے استحضار کے ساتھ، تو ساری زندگی اللہ کی عبادت میں شمار ہوں گی، ساری زندگی ہماری عبادت میں ہوگی۔ علم نور ہے، اللہ جل شانہ نے اللہ جل شانہ نے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اتاری، آخری آیت یا پہلی آیت قرآن جو اللہ نے نازل کیا، جو ہے علم کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اللہ جل شانہ نبوت سے سرفراز فرمایا، تو غار حرا میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے، اور جو ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو آپ کو 2 یا 3 بار جو آپ کو جو ہے وہ آپ سے معانقہ کیا، آپ کو گلے سے لگا، اور بار بار یہ فرمائی یہ بات جبریل علیہ السلام نے، اقرا پڑھیے، اقرا بسمک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ جل شانہ نے جمے ہوئے خون سے جو بنایا، اس کے جمے ہوئے خون سے، لوتھڑے سے اللہ نے بنایا۔ اقرا بسمک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، ایسے رب کا نام لے کے پڑھیے جو بڑا کرم اور بڑا رحیم ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان اس سے پہلے اس کا علم سے ناواقف تھا، انسان جاہل تھا، اللہ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم عطا فرمایا۔ اقرا وربک الاکرم علم الانسان ما لم یعلم، انسان اس سے پہلے جاہل تھا۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی آیتیں جو اتاری، علم کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو علم کا جاننا، اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ایک موقع پر، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ ہم نے انسان کو جو اس کے رحم سے، ماں کے رحم سے نکالا، اور جو ہے اس کو، اور انسان جو دنیا میں آیا جاہل پیدا ہوا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے نکالا اللہ جل شانہ نے، اور فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ انسان جو ہے کسی بات کا شعور، اس کو علم نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ دنیا میں زندگی اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے جو اللہ نے سبب جو عطا فرمائی انسان کو، وہ سماعت عطا فرمائی، گویائی عطا فرمائی، دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی، اور جو کانوں میں سننے کی صلاحیت اللہ نے دی۔ تو اس کا استعمال صحیح کرنے پر، اور دل کو اپنے قلب کو بنانے پر، ان راستوں سے دل میں باتیں اترتی ہیں، حق بھی انہی راستوں سے اندر اترتا ہے، اور باطن بھی دل جو قلب میں انہی راستوں سے اترتا ہے۔ زبان کے بول سے، کانوں کے سننے سے، آدمی کی سوچ اور فکر، اس کے ذریعے سے دلوں میں بات اترتی ہے، قلب میں۔ تو اس کا استعمال صحیح کرنے پر اللہ کا علم حاصل، اللہ جل شانہ نے جو قرآن کا علم اتارا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب جو اللہ نے دیا،
وہ آسمانی علوم ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمایا ساری انسانوں کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی۔ تو علم کو حاصل کرنا، سیکھنا، اللہ نے بار بار قرآن میں علم کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست اس پہ جو ہے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ علم کے حاصل کرنے پر اللہ ہمیں شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں آدمی کے جو حالات پیش آتے ہیں، جو اعمال میں مشغول ہوتا ہے، اس میں 3 قسم لکھی ہیں۔ امور شریعہ میں 3 قسمیں ہیں۔ پہلے عبادات، اور کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ان میں سے کوئی بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی۔ دوسرے معاملات، ان میں نیت کا لازم ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کی نیت ہو تو ثواب ملے گا۔ مثلا تجارت کر کے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کریں گے اور ان کا حق ادا کریں گے، ان کو حرام سے بچائیں گے تو ثواب ملے گا۔ یعنی دنیاوی معاملات میں لگنے میں نیت صحیح ہونے پر اور اعمال کو سنت اور شریعت پر کرنے پر یہ دوسرے درجہ ہے، اس پر بھی اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت بنانے کا وعدہ ہے۔ تیسرے عبادات اور معاملات ہیں کہ درمیان میں مشترک امور جیسے بیاہ شادی، کہ ان میں اگر حرام سے بچنے اور حصول اولاد کی نیت ہو تو عبادت کا ثواب ملے گا، اس میں بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پوری شریعت کا مدار نیتوں کو صحیح کرنے پر ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ تو نیت پر تھی، نیت اپنی نیت صحیح کرنا، اور دوسرے اپنے اعمال کو درست کرنا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اصل دین میں سے شمار فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بخاری و مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المر ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو ترک کر دے۔ من حسن اسلام المر ترکتہ ما لا یعنیہ، اگر کوئی اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو وہ لایعنی اور فضول باتوں سے اعتراض کرے، اور لایعنی باتوں میں اور دوسرے کو پر لعن طعن کرنے، دوسروں کی غیبت کرنا، خواہ مخواہ چوراہوں پر بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا، لائنی باتوں میں مشغول ہونا۔ انسان اپنے زبان کے بول کو، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کوئی زبان سے بات کرتا ہے تو اس کی جو ہے خیر کی بات زبان سے نکالی تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں اس کو پہنچا دیتے ہیں، اس کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور زبان سے کوئی بات ایسی کہہ دی جس سے آپس میں توڑ ہو گیا اور جو ہے لوگوں میں تفرقہ ہو گیا، تو اس کی جو بول کی جو شر کی وجہ سے اس کی باتوں سے اللہ جل شانہ اس کو وہ جہنم کے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ جل شانہ امت کو جو ہے لغویات سے اور فضول کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، زبان کے بول ہمارا استعمال ہماری صحیح ہو۔ اسی لیے روزانہ صبح جب ہوتی ہے، حدیث میں آتا کہ سارے بدن کے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت ہیں، اگر تو بگڑ گئی تو ہماری بھی جو حفاظت اور ہم میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو اپنے زبان کے بول کی حفاظت کرنا، اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ لغویات میں فضول باتوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اللہ ہماری اور پوری امت کی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسلام اور تربیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ مسلمان ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو لایعنی اور اپنے
اپنے اعمال کو بنانے کی اور اپنے آپ کو جو ہے عمل پر آنے کی اور جو لغویات سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسلام اور تربیت اولاد کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی قوم سے ملے جو کچھ کام کاج نہ کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو متوکلین ہیں، ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، متوکل تو در حقیقت وہ شخص ہے جو اپنا غلہ زمین پر ڈال کر اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کام کاج سے ہاتھ کھینچ کر بیٹھ کر یہ نہ دعا کرے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے غربا اور فقراء کو اس بات سے روکا کہ وہ کام کاج چھوڑ کر لوگوں کے صدقات و خیرات پر تکیہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ غربا اور فقراء کی جماعت اچھائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اور مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فقراء مساکین تھے اپنے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کو ترغیب دیتے کہ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرے، بیج زمین میں ڈالے صحیح طور پر، پھر اس کی آبیاری کرے، اس کی حفاظت کرے، جو اس کا جو ہے تقاضا ہے زمین کا اس کو پورا کرے، تو انشاءاللہ پھر زمین سے باغات بھی ملیں گے، پھل بھی ملیں گے، اور کھیتیوں میں سے غلہ اور اناج ملے گا۔ اگر آدمی جو ہے محنتی نہ کرے اور بیجی نہ ڈالے اور پھر دعا کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جو وہ غلہ اور جو پھل اور جو ہے اس کو بنا سبب اختیار کیے نہیں مل سکتا۔ کہ اللہ کی سنت اللہ ہے کہ اللہ سبب کے ساتھ اللہ جل شانہ نے دنیا چلائی ہے، دنیا کے اسباب کے ذریعے سے۔ اللہ کی قدرت کسی سبب کی پابند نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت تو زبردست ہے، بے شمار واقعات حدیثوں کے اندر، قرآن عظیم کے اندر اللہ نے بیان فرمائے، ظاہر کے خلاف اللہ نے کیسی مدد فرمائی۔ تیسری حدیث امام داؤد رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی، اس کو بخاری شریف میں، امام مسلم نے، اور ترمذی میں، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحرام بین وان الحرام بین وبینہما مشتہبات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینہ وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام او كما قال الصلاۃ والسلام۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک حلال چیزیں بھی واضح اور یقیناً واضح ہیں، یقیناً حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے مابین میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ لہذا جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لے گا، اور جو شخص شبہات میں واقع ہوتا ہے وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حلال و حرام کو واضح کر کے بیان فرما دیا ہے، جیسے کہ روٹی، چاول، پھل، فروٹ، سبزی، ترکاری حلال، جانوروں کا گوشت اور ان کے انڈے، اور اسی طرح تمام کھانے کی چیزیں اور جائز باتیں، جائز نگاہیں اور جائز تصرفات سب کو واضح کر دیا ہے، اور اس کی ایک وسیع ترین میدان ہے جس کو ہر مومن سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو بھی واضح کر کے قرآن و حدیث میں بیان فرما دیا ہے، جیسا کہ شراب، خنزیر، سود اور ربا، جھوٹ، غیبت، تہمت، زنا، چوری اور ظلم اور زیادتی وغیرہ۔ اور اس کا بھی ایک وسیع ترین میدان ہے جس کو ہر مومن سمجھتا ہے، لہذا حلال پر عمل کرنا بھی آسان ہے اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا بھی آسان ہے، اور اسی طرح حرام چیزوں
چیزیں بھی واضح ہیں، اس لیے ان واضح ترین حرام چیزوں سے بچنا بھی آسان ہے، مگر وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی واضح حکم منقول نہیں، نہ اس کے حلال ہونے کے بارے میں صراحت ہے اور نہ ہی ان کے حرام ہونے کے بارے میں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر ہر مسلمان اپنے اپنے قیاس اور اندازے سے عمل کرنے لگے کہ جب کبھی ضرورت محسوس ہو یا خواہش ہو تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنے لگے، تو ایسے لوگ آہستہ آہستہ کھلی ہوئی حرام چیزوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کے شعور اور توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی مشتبہ چیزوں کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ تو ان کے بارے میں شریعت کا فیصلہ یہ کہ واضح حکم معلوم ہونے سے پہلے ان میں سے کسی چیز کو اختیار کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تو ان کا واضح حکم کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا واضح حکم ایسے علماء سے معلوم کرو کہ جو فقیہ اور مفتی ہوں اور متقی ہوں، عابد بھی ہوں، وہی ایسی چیزوں کا واضح حکم سمجھا سکتے ہیں۔ ہر مسلمان نہیں سمجھ سکتا، لہذا ہر مسلمان کو اپنی رائے اور اجتہاد سے ایسی چیزوں میں حکم شرعی سمجھنے اور نکالنے کا حق نہیں ہے، بلکہ علماء اور راسخین علم اور مفتیان کرام ان چیزوں کا جو حکم بتلائیں اسی کے مطابق ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے سامنے ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کے جائز یا ناجائز اور امر یا نواہی کے متعلق شریعت میں کسی حکم کا ذکر نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں ایسے علماء سے مشورہ لو جو فقیہ بھی ہوں اور عابد اور متقی بھی ہوں، اور اس میں اپنی رائے مت چلایا کرو، اپنی عقل کو اس میں شریعت میں داخل نہ کرے، بلکہ متقی علماء سے اپنے مسائل کو اور مشتبہ چیزیں جو بھی زندگی میں پیش آئیں اس سے علماء سے پوچھیں تاکہ حرام سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت کے معاملے میں ہر شخص کو اپنی رائے اور جانکاری سے کام لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ معتبر علماء اور مفتیان کرام کی رائے اور مشورے پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مشتبہ چیزوں کا شرعی حکم یہی فقہاء اور مفتیان کرام ہی سمجھا سکتے ہیں۔ راسخین فی علم کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام عظیم میں فرمایا، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی علم، ان مشتبہ چیزوں کا حکم صرف اللہ جل شانہ جانتے ہیں اور وہ علماء کرام جان سکتے ہیں جن میں علوم شریعہ کا رسوخ حاصل ہے، اور ایسے علماء کے اندر 4 باتیں لازم ہیں، جن سے مسائل پوچھیں ان کے اندر یہ باتیں ان کے اندر اور یہ صفات ان کے اندر ہوں۔ مفتیان اکرام علماء اکرام کے اندر التقوی فیہا بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان تقوی کا معاملہ ہو۔ دوسری بات علماء نے فرمایا التواضع فیما بینہ و بین الناس، اس کے اور لوگوں کے درمیان تواضع کا معاملہ ہو۔ الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، اس کے اور دنیا کے درمیان زہد کا معاملہ ہو، یعنی دنیا سے بے رغبتی اس کے اندر موجود ہو، دینی مسائل بتلانے میں دنیا مقصود نہ ہو۔ والمجاہد فیما وبینہ وبین النفس، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدے کا معاملہ ہو، یعنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہ ہو، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی انسانی خواہشات کو پس پش ڈال دیتا ہوں۔ چوتھی حدیث جو امام داؤد رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی، کوئی مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔
لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث شریف انہی الفاظ کے ساتھ ابو داؤد شریف کے مقدمے میں موجود ہے، لیکن اہکر کو اپنی کمزوری کی وجہ سے ابو داؤد شریف میں نہیں ملی۔ دوسری حدیث میں روایت کیا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث پاک پر اگر کوئی مسلمان عمل کرتا ہے تو پورے معاشرے کے اندر اس کی جود و سخاوت اور اس کا اعتماد مسلم ہو جائے گا۔ ہر جگہ اللہ جل شانہ اس کو عزت ادا فرمائیں گے، اس کا ذکر خیر اللہ جاری فرمائیں گے۔ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے۔ حدیث کی تشریح اور محدثین نے زبردست فرمائی ہے، یعنی جو اپنے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ ہمارا حال یہ، ہماری طبیعت اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ جو ہمیں نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے دوسروں کو یہ نہ ملے۔ اپنے بھائی، ایک سگے بھائی سے جو ہے وہ حسد اور کینہ دل میں رکھا ہے کہ اس کو ترقی اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس کو راحت عطا فرمائی۔ یہ جانوروں کی طرح اور زہریلے سانپ اور بچھو کی طرح اس کے اندر جو ہے اس سے حسد رکھا ہے کہ کس طرح اس کو نقصان پہنچاؤں اور کس طرح اس کی ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ بنوں۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ آج یہ ہمارا حال ہے کہ حالانکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کا یہی نظریہ ہے، بلکہ مومن کامل ہونے کے لیے شرائط ہے کہ جس چیز کا اپنے آپ کو مستحق سمجھے دوسروں کو اس کا مستحق اور اہل سمجھے۔ لیکن دوسرے لوگوں کے مستحق ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ نے ہم کو عنایت فرمایا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جیسے لوگ اور بھی موجود ہیں، مگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نصیب یہ نعمت عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھو، خاص طور پر اپنے پڑوس کا خیال رکھو۔ اگر گھر میں کوئی عمدہ کھانا بن جائے تو پڑوس میں بھی ان کو جو ہے ان کو ہدیہ کرے۔ اگر تمہارے یہاں پھل فروٹ آئے تو پڑوس میں ان کو کھانے میں شریک کرے، اور اگر اتنی گنجائش نہیں کہ پڑوس میں بھی بھیج سکو تو ایسے چھپا کر لاؤ کہ گھر میں بچوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر باہر نکلنے مت دو، تاکہ پڑوس کے بچے دیکھ کر غمزدہ نہ ہوں، اور تم اپنے گھر کو اتنا اونچا نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے پڑوس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ ہاں البتہ اگر پڑوسی اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ ساری باتیں، پورا دین، یہ 4 حدیث مکمل ہوئی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ بدلنے کی، اور اللہ جل شانہ مقام ہدایت پر جا کر، بیت اللہ جا کر اللہ ہماری زندگی بدلنے اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی اور پوری سنت کی، شریعت کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4,800 حدیثیں لکھی ابو داؤد شریف میں۔ اللہ جل شانہ نے انہوں نے فرمایا ان 4 حدیثوں پر عمل کر لیں، پوری شریعت پہ چلنا اللہ جل شانہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ حدیث کا مطالعہ کرنے کی اور قرآن کی تفسیر پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سارے عمل کو سیکھ کر کرنے کی ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ جل شانہ اس کی توفیق اور شعور عطا فرمائے، طلب اور فکر عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ پورے امت کے حالات کو سازگار فرمائے، ہر مسلمان کو عافیت بخشے، اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، ان اعمال سے پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔
اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كما أنت آله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت آله، وافعل بنا ما أنت آله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوفوا بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أو كما قال الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا، أو كما قال الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الحمد لله الذي وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، نحمده ونصلي على رسوله الكريم.